होगी मोहब्बत तानिया हिराज केस नंबर 26। देखो आनिया कितना खूबसूरत है तुम्हारा बेटा, मैडम ने मुस्कुराते हुए आनिया को कहा। खुशी तकलीफ और कितने जज्बातों से बहकर आनिया पे हावी थे। आज उसके पास इतनी बड़ी खुशी में शामिल होने के लिए उसका कोई अपना नहीं था। जिसका ये बच्चा था वो तो सरे से उसे लाताल्लुक था। कैसे कह दिया था हाशिम ने कि ये बच्चा ख़त्म कर दे। आनिया ने उसके लिए फैसला किया था और इस फैसले को जन्म दिया। उसकी तन्हाइयों का साथी दुनिया में आ गया था। उसका बेटा जिसे अक्सर तन्हाइयों में आनिया बातें करती थी, अब वो बच्चा उसके हाथों में था। आनिया ने कांपते हाथ आगे बढ़ाए और बच्चा थाम लिया। बच्चा देख के आनिया भी एकदम चौंकी थी क्योंकि उसका बेटा तो हाशिम का तेजी की कॉपी था। नफरत में ही से पूरी प्रेगनेंसी पीरियड में आनिया ने सोचा तो हाशिम का तेजी को ही था ना। आनिया ने बच्चे को गले लगा लिया और सिसक उठी। बच्चा उसकी शिद्दत बर्दाश्त न करते हुए रोने लगा और वो दोनों एक दूसरे से लगे बहुत देर रोते रहे। अंदर दाखिल होते जावियार ने मंजर देखा तो नम आंखों से खड़ी मैडम को देखा जो उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। ये तो गलत बात है, खुशी के मौके पर रोते नहीं है। जावियार की बात पे आनिया ने उसे चौंक कर देखा जिसके हाथों में फूल, केक और बैलून्स थे। आनिया, तुम्हें पता है जावियार किस कदर डरा हुआ था? बार बार मुझसे पूछ रहा था मैडम आनिया को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? मैडम ने हंसते हुए कहा। उनकी जावियार सच्ची बनती थी। मैं नहीं चाहता था कि इस नन्हे से शहजादे से उसकी माँ जुदा हो जाए। ये दोनों साथ कितने अच्छे और मुकम्मल लग रहे हैं ना मैडम? जाविया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैडम ने इस बात में सर हिलाया और आनिया ने नजरें झुका ली। कितनी गलत समझती थी वो जावियार को, कितना मिसबिहेव करती थी जावियार के साथ, और आज मुसीबत में कौन काम आया? वही जावियार। मैडम की कॉल आ गई तो वो बाहर चली गई और आनिया बच्चे को थामी बैठी रही। ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए, जाविया ने फूल और बाकी सामान उसकी तरफ बढ़ाते कहा। प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा, मुझे अपनी दोस्ती का हक अदा करने दें, जाविया ने जल्दी से कहा और आनिया ने बुके थाम लिया। नाइम, अब इस नन्हे से हीरो को मुझे भी महसूस करने दें। जाविया ने हाथ आगे किए तो आनिया ने उसे बच्चा पकड़ा दिया। नाम क्या रखेंगी? जाविया ने बच्चे को प्यार करते पूछा। उसका बस नहीं चल रहा था उस बच्चे को दिल में ही रख ले। उसके भाई की कॉपी और पहली बार किसी बच्चे को बाहों में भरने का एहसास हर चीज़ पर हावी था। सॉरी जाविया, आनिया की मध्यम आवाज़ गूंजी। वो बड़े कद के साथ फूलों पर हाथ फेरते बोली। सॉरी, वो किस बात के लिए? जाविया ने कुर्सी पर बैठते पूछा। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया और मेरे मुश्किल वक्त में तुम बेहोश होकर खड़े रहे। आनिया के लहजे में शर्मिंदगी थी। इट्स ओके, जो हुआ पुरानी बात है। मैंने तो आपको पहले दिन अपना दोस्त माना था और आज भी मानता हूँ, और ये सब मैंने अपनी दोस्ती के लिए किया। जाविया ने मध्यम सा मुस्कुराते हुए कहा। मैं ये पैसे लौटा दूंगी, बस कुछ वक्त चाहिए। इतने फ़िलहाल मेरे पास नहीं है जितने तुमने खर्च कर दिए हैं। आन्या का सर शर्मिंदगी के मारे उठ ही नहीं रहा था। इतने बड़े अस्पताल का बिल वो कैसे अदा कर सकेगी? ये सोच फ़िलहाल हर चीज़ पर हावी थी। आन्या, क्या हो गया? ऐसी बातें मत करो, इसे देखो। क्या नाम क्या नाम रखा है? कितना हसीन है ये। मुझे लगता है जैसे मेरे भाई की कॉपी हो, जाविया ने मुस्कुराते हुए कहा। आवाज़ कर देगी। आने की इस सरगोशी पर जाविया ने उसे चौंक कर देखा। उसका सरनेम भी गर्देजी है। वो बहुत हैरान था। इसके बाप का सरनेम गर्देजी है। वो उसे अपनी औलाद माने या ना माने, मेरे बेटे की शिनाख्त वही शख्स है। आने ने नफरत से कहा और आंखें मूंद ली। कितनी देर जावियार उस लड़की को देखता रहा जिसके चेहरे पर रंज था लेकिन मलाल नहीं। उस बच्चे के बाप ने उस नाजुक सी लड़की को तोड़ डाला था, लेकिन आन्या की हिम्मत और हौसले ने आज उसकी गोद में आबाज कर देती दिया था, वरना वो चाहती तो ये बच्चा ख़त्म हो सकता था। जावेद एक बार फिर से आन्या से इम्प्रेस हुआ था। आन्या, मेरी मोहब्बत, उसने सरगोशी की। उसकी आवाज़ इस बात से भरी हुई थी जब वो उसके बिस्तर के पास घुटने टेकता बैठा। बेड साइड लैम्प की हल्की चमक उसके चेहरे को मुनव्वर कर रही थी। थकन में भी रोशन चेहरा। हाशिम ने आने के गहरे सुर्खलाबों को एक शानदार गुलदस्ता पकड़ाया। उसकी मखमली पंखुड़ियाँ बिल्कुल हम हंगी में फूट रही थीं। आने ने हाशिम की तरफ देखा। एक थकी हुई लेकिन खुशकुन मुस्कुराहट आने के होंठों पर फैली हुई थी। उसका नौज़ायदा बेटा उसकी बाहों में महफूज बैठा था। हाशिम, वो बड़बड़ाई। उसकी आंखें चमक रही थीं जब उसने फूलों को थामा। गुलाब की खुशबू भरपूर और नशावर उनके बच्चे की मीठी नाजुक खुशबू के साथ घुल मिल रही थी। ये तुम्हारे लिए है, हाशिम ने कहा। उसकी निगाहें आने पे जमी हुई थी, फिर नरमी से अपने बेटे की तरफ बढ़ गई। आपकी हिम्मत
آپ کی خوبصورتی اور آپ نے ہمیں جو ناقابل یقین تحفہ دیا اس کا جشن۔ اس نے آہستہ سے گلدستہ نائٹ اسٹینڈ پر رکھا۔ ان میں سے ہر ایک گلاب میرے دل کے ٹکڑے کی نمائندگی کرتا ہے، جیسا کہ اس چھوٹے سے اسے مکمل طور پہ پکڑ لیا تھا۔ وہ آنے کی طرف جھکا اور اس کے ماتھے پر نرم بوسہ دیا۔ ہمارا بیٹا یہاں ہے، ہاشم نے اپنی گود کی طرف اشارہ کیا۔ اور آپ میری پیاری، پہلے سے کہیں زیادہ میرے دل میں ہے۔ ہاشم نے آنیہ کے ہونٹوں کے بندھوں کو ہلکا سا چھو دیکھا اور آنیہ نے شرما کے نگاہیں جھکا لی۔ بچے کے رونے کی آواز پر ہاشم یکدم خواب سے بیدار ہوا۔ وہ سمجھ نہ پایا جو اس نے دیکھا اور محسوس کیا۔ کیا وہ حقیقت ہے؟ کافی دیر وہ بیٹا گہرے سانس لیتا رہا اور ہوش میں آنے پر اس پر یہ ادراک ہوا کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ کیسا خواب تھا؟ کتنا دل موہ لینے والا تھا۔ کاش آنی حقیقت ہو جائے، کاش مجھے تم مل جاؤ، کوئی نشانی، کوئی رستہ تو چھوڑ کر گئی اپنے پیچھے۔ ہاشم اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ چاند آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ انگلینڈ میں قدم رکھتے ہی تمہاری یادوں نے جھوم کر مجھے چھوا تھا۔ میں گلٹی ہوں آنیہ، سمجھ ہی نہ سکا کہ تم باقی سب کی طرح نہیں ہو، تم جولیا نہیں ہو، تم سارا بھی نہیں ہو، تم تو آنیہ ہاشم گردیزی ہو، ہاشم نے سرگوشی نے کہا۔ ہاشم گردیزی اس وقت بے چین تھا، دل تھا کہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک ہی ضد تھی، آنیہ کہیں سے وہ سامنے آ جائے، اسے معافی مانگ لوں، اسے گلے لگا کر رونے کا دل تھا، لیکن یہ سب بھلا کہاں ممکن تھا۔ تم مانتی نہیں میری بات۔ صابری جو چائے بنا رہی تھی ہادی بھائی کی آواز پر ڈر گئی اور اس کا ہاتھ گرم کیتلی سے جا ٹکرایا۔ وہ یکدم پلٹی اور خوفزدہ نظروں سے ہادی کو دیکھا۔ میں مزید تمہیں اپنے بھائی کی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گا۔ جتنے پیسے چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں میرے بھائی کو چھوڑنا ہوگا۔ وہ تم جیسی لڑکی ڈیزرو نہیں کرتا، بلکہ ایک خاندانی لڑکی اس کے گھر کا سکون بنے گی، اور وہ لڑکی میں دیکھ چکا ہوں۔ ہادی مدھم آواز میں پنکارا۔ صابری نم نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ آنسو مجھ پر کارآمد ثابت نہیں ہوں گے، تمہیں تیمور کو چھوڑنا ہوگا۔ ہم کیسے تم پر بھروسہ کر سکتے ہیں، جس لڑکی کا ماضی داغدار ہو، جو لڑکی شادی کے بعد بھی گھر سے بھاگ جائے۔ ایسی عورت نسل بڑھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ ہادی بھائی کی باتوں نے صابری کے قدموں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ تیمور کی شادی تو میں اپنی مرضی سے کراؤں گا، اور آج وہ لڑکی گھر آئے گی، بہتر ہے تم وہاں موجود نہ ہو۔ میری بات کو پلے سے باندھ لو ورنہ۔ ہادی بھائی نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا اور باہر چلا گیا۔ وہ لوگ کل رات اسلام آباد پہنچے تھے، سبھی پیار سے ملے اور صابری یہاں پرسکون بھی محسوس کر رہی تھی۔ اتنے دن کی تنہائی کے بعد اب کوئی باتیں کرنے کے لیے ملا تھا۔ اوپر سے تیمور بھی یہاں آ کر سب کو دکھانے کے لیے ڈھنگ سے بات کر رہا تھا۔ لیکن ہادی بھائی کا خوف اس وقت ہر چیز پر حاوی تھا۔ صابری بے جان قدموں سے کمرے میں آ گئی۔ یہ بات بھی اس کا سکون چرا کر لے گئی تھی کہ تیمور کسی اور سے شادی کرے گا۔ ان 5 ماہ میں جانے انجانے میں وہ تیمور ہمدانی کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب اس کی شادی والی باتیں دل میں درد کی ریزیں اٹھا دی تھیں۔ صابری کمرے میں آئی تو تیمور جیل سے بال سیٹ کر رہا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھ کر تیمور نے نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ پرپل شرٹ کیپری میں وہ پیاری لگ رہی تھی۔ مدھم سا کاجل ہمیشہ تیمور کو اٹریکٹ کرتا تھا، اور اب تو اس کی ناک کا لون بھی بے رنگ ہو رہا تھا۔ تیمور کا اکثر دل کرتا تھا کہ اس کو چینج کرائے، لیکن سامنے صابری کے تمام کرتوت کھڑے تھے۔ صابری کو تیمور کی نظروں کا زاویہ بدلنا کچھ خاص بھایا نہیں تھا۔ ہادی بھائی کا ڈر تو یکدم وہ بھول گئی تھی اور تیمور کے سر ہولی۔ تیار کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ صابری کے سوال پہ تیمور نے اسے دیکھا۔ تم سے مطلب؟ تیمور نے الٹا جواب دیا۔ حالانکہ وہ ایسے ہی تیار ہو رہا تھا، ارادہ ان لوگوں سے ملنے کا تھا جن کے ذمے آنیہ کو ڈھونڈنے کا کام لگایا ہوا تھا۔ وہ تو جانتا تک نہ تھا کہ آج کوئی گیسٹ آنے والے ہیں۔ صابری کو شدید غصہ آیا اور اس نے آگے بڑھ کے تیمور کے بنے بنائے بال اجاڑ دیے۔ تیمور حیرت زدہ اس کی جرأت دیکھتا رہا اور صابری کی اگلی حرکت پر تیمور ساکن رہ گیا۔ صابری نے اس کا گریبان تھام کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں ایسا کچھ بھی کرنے نہیں دوں گی۔ تیمور یہ بات یاد رکھیے گا، آپ صرف میرے ہیں، کسی اور کی سوچ بھی آپ کے دماغ میں آئی نا تو میں آپ کا قتل کر دوں گی۔ صابری نم آنکھوں سے کر آئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ تیمور نے غصے سے پوچھا۔ بدتمیزی میں نہیں کری، آپ کر رہے ہیں، وہ بھی پچھلے 5 ماہ سے۔ روز منانے کی کوشش کرتی ہوں، آپ ان کے پتھر ہی بن گئے ہیں۔ بتائیں مجھے کیا کمی ہے مجھ میں؟
کیوں نہیں پسند میں آپ کو؟ میرا ماضی داغدار ضرور ہے لیکن میں اب ویسی نہیں رہی تیمور، میرا یقین کریں۔ صابری اس کے سینے پر سر ٹکا کر رونے لگی اور تیمور کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ پہلی بار وہ اس کے اتنی قریب آئی تھی لیکن تیمور اس کی باتوں کو سمجھنے کی بجائے اس کے رویے اور جرأت پہ فی الحال حیران تھا۔ اپنی لمٹ میں رہو صابری، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مجھ میں تمہاری کوئی ادا اثر نہیں ڈالے گی کیونکہ میں تمہاری اصل سے واقف ہوں۔ اس کی بات پہ صابری کا ہچکیاں بھرتا وجود ساکت ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کے تیمور کو دیکھا۔ شکوہ شکایت بہت کچھ تھا ان نگاہوں میں۔ ہٹو یہاں سے۔ تیمور اسے سائڈ میں کیا اور بال بنانے لگا۔ چنچلاہٹ اس کے ہر انداز میں واضح تھی۔ صابری رو رہی تھی اور تیمور کے مزاج برہم ہوتے رہے۔ وہ غصے میں کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ یہ ساتھ کیوں جا رہی ہے؟ ہادی نے ہنسی سے تیکھے تیوروں سے صنم سے پوچھا۔ اچھا ہے نا، یہ بھی ہمارے ساتھ ڈنر میں چلے، اس طرح فیملی فرینڈ سے ملاقات ہو جائے گی۔ صنم بھابی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنا دماغ کم استعمال کیا کرو صنم، میں نے کہا تھا صرف ہماری فیملی جائے گی، یعنی میں، تم، ہارون اور تیمور۔ ہادی بھاگ کر آئے تو صنم بھابی نے سہم کو رونے دیکھا۔ وہ بھی تو فیملی۔ صنم نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں ہے وہ ہماری فیملی۔ ان میں سے آئندہ مجھ سے آگے جا کے فیصلے کرنے کی مت سوچنا۔ ہادی بھائی نے صنم کا وارن کیا اور گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا۔ صابری کی موجودگی کی وجہ سے ہی انہوں نے پارٹی گھر سے باہر رکھی تھی۔ ماما بابا نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ہادی کا ارادہ تیمور کو پلوشہ سے ملوانے کا تھا جو ان کی قریبی دوست کی بہن تھی، لیکن اب صابری کو تیار دیکھ کر ہادی کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ بھابی، صابری نے انہیں آواز دی۔ اس نے ساڑی کا پلو ہی نہیں سیٹ ہو رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو صنم، ہادی بھائی نے غصے سے کہا۔ صنم نے بے بسی سے صابری کو دیکھا۔ صابری، مجھے ذرا جلدی ہے، تم ممی سے ہیلپ لے لو، انہوں نے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تیمور نے مین انٹرنس سے یہ سب دیکھا تھا اور صابری کو آواز دی۔ کیا کہا میں تمہیں بھابی سے؟ تیمور نے اس کے قریب جا کے پوچھا۔ بھابی نے ساڑی پہنا دی لیکن یہ مجھ سے سنبھل نہیں رہی، صابری نے جھوٹ بولا، حالانکہ آج ساڑی اس نے اپنی مرضی سے پہنی تھی۔ وہ تیمور کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی تاکہ تیمور دوسری شادی نہ کرے۔ جب پہنی نہیں آتی تو پہنی کیوں ہے؟ تیمور نے غصے سے کہا۔ آپ کے لیے پہنی ہے، لیکن آپ کی آنکھوں پر تو نہ جانے کون سی پٹی بندھی ہوئی ہے، صابری نے ساڑی سے الجھتے جھنجھلا کر کہا۔ تیمور اس کی دیدہ دلیری پہ حیران ہو گیا۔ اتنی بے حیائی عورتوں پر اچھی نہیں لگتی، تیمور نے طنز کیا۔ تو آپ کر لیں یہ بے حیائی، صابری نے اس کی طرف دیکھتے مسکرا کر کہا۔ تیمور کو یکدم سب یاد آیا، غصے سے صابری کو دیکھا اور بولا۔ دل کا فتویٰ آخری فتویٰ ہوتا ہے اور میں نے اپنے دل سے پوچھ لیا، وہ کہتا ہے یو آر ناٹ مائن۔ تیمور کی بات پہ صابری کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ میں آپ کا یہ فتویٰ غلط ثابت کر دوں گی تیمور، کیونکہ میں صابری تیمور ہمدانی ہوں، آپ کی طرح ضد کی پکی، صابری نے کہا اور بال جھڑک کر ماما کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ حسین بلا تیمور کے منہ پر اپنے بال مار کے گئی تھی، جان بوجھ کر اس کے قریب ہو رہی تھی۔ اس کی قاتل نگاہیں میرون لپسٹک تیمور کے مان کو ڈگمگا رہی تھیں، لیکن وہ اس کی بات کو غلط ثابت کرنے کے در پر تھا۔